اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زلزلہ ایک خوفناک اور قدرتی آفت ہے۔ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن، سائنس اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ ناظرین، 2 ارب سال زمین سورج سے جدا ہو کر زلزلوں میں رہی ہے، تہو بالا ہوتی رہی ہے، برستی ہوئی آگ اور ابلتے ہوئے سمندر تھے اس زمین پر۔ ٹوٹتی پھوٹتی ہوئی یہ زمین ٹھہرائی گئی ہے زبردستی۔ آپ کو اور ہمیں اس زمین پر بسانے کے لیے اس زمین کو ٹھہرایا گیا ہے۔ آج جتنی بھی معدنیات ہیں، یہ سب زلزلوں کی صورت میں زمین کی کور سے باہر نکلی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی جب زمین خوب زور سے ہلا دی جائے گی، جب زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، علم ارضیات میں زمین کی تہوں کا نظریہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ یہی عمل پہاڑوں کے سلسلے وجود میں آنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ زمین کی پرت یعنی تہ، اس زمین کی پرت جس پر ہم مقیم ہیں، ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس کی گہری تہیں گرم اور سیال مادہ ہے، لہذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کارآمد نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کا استحکام تہوں کے اس نظریے کا مرہون منت ہے۔ علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے، اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں وہ بہت باریک ہے، بہت پتلا ہے، یعنی 2 تا 35 کلومیٹر کے درمیان۔ کیونکہ زمین کی پرت کمزور ہے، لہٰذا اس کے کانپنے کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ پہاڑ بالکل اس طرح ہیں جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں، جو زمین کی پرت کو تھامے ہوئے ہے اور اس کو استحکام بخشے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح لگا دیا؟ ایک کتاب جس کا عنوان ارتھ یعنی زمین ہے، علم ارضیات پر ایک حوالے کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک درسی کتب کی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کا ایک مصنف ڈاکٹر فرانک پریسبی ہے، وہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے۔ وہ 12 برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا۔ اس کے علاوہ وہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کا مشیر سائنس بھی رہا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک مثلث کی شکل کے موافق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر پریس کے مطابق پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپیں۔ زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں، جو کہ استھینوفر کہلاتا ہے۔ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ ان ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت 5 کلومیٹر موٹی ہے، اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت 80 کلومیٹر موٹی ہے۔ یہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پہاڑوں کی مضبوط بنیادوں کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور پہاڑوں کو ہم نے جما دیا۔
लिहाजा पहाड़ों की नोयत के बारे में जो मालूमात कुरान पाक हमें फराहम करता है वो मौजूदा इल्म अर्जियात की दरियाफ्तों के ऐन मुताबिक है, और कुरान पाक ने इसको 1400 साल पहले बयान कर दिया। नाजरीन, जल्जला जमीन की ऊपर वाली सतह की शदीद और हंगामी हरकत जो कि अचानक इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने की वजह से पैदा होती है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख इन कुदरती आफात से भरी पड़ी है, जिनमें जल्जला इंतहाई दहशतनाक आफत है जिसकी वजह से लाखों आबादियां जमीन बोस हो गईं और इंसानी आबादी के बड़े बड़े हिस्से सफा हस्ती से मिट गए। जल्जला बगैर कोई इतला दिए अचानक जमीन पर नाजिल होता है और ये एक ऐसी कुदरती आफत है जो इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। सदियों पहले लोग जल्जले के बारे में अजीबो गरीब और दकियानूसी ख्यालात रखते थे। जापान के लोगों का अकीदा था कि ये एक तवील छिपकली है जो कि जमीन को अपनी पुष्ट पर उठाए हुए है। जब ये हिलती है तब जल्जले आते हैं। ईसाइयों का नजरिया था कि खुदा अपने बागियों को तंबीह के तौर पर जल्जले की आफत नाजिल करता है। हिंदुओं का अकीदा था कि जमीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब वो सींग तब्दील करती है तब जल्जला आता है। जबकि रियाजीदान फीसा गौरस का ख्याल था कि जमीन के अंदर मुर्दे आपस में झगड़ते हैं, जिसकी वजह से जमीन थर थर कांपती है और जल्जले आते हैं। जबकि अरस्तु का नजरिया इन सबसे ज्यादा पुख्ता और साइंसी मालूम होता है। वो कहता है कि जब जमीन के अंदर मौजूद हवा गर्म होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तब जल्जले आते हैं। तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन मजीद ठंडी हो रही है, जिसकी वजह से इसमें दरारें या चट्टाख पड़ रहे हैं। लेकिन जदीद नजरिए के मुताबिक टेक्टोनिक्स प्लेट्स की खराबी है, जिसको माहिर अर्जियात ने भी तस्लीम किया है। इन तमाम तर नजरियात से बाला तर कुरान पाक ने 1400 साल पहले इन जल्जलों की वजूहात बयान कर दी है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिस आपको मिलता रहे। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।